ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ اسرائیل نے سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیوں کے دوران درجنوں فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد جنگ بندی کے نفاذ پر پھر سے عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں سرنگوں سمیت حماس کے درجنوں اہداف پر 120 راکٹ حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کا بہانہ بنا کر غزہ میں شہری آبادی کو نقصان پہنچایا اور بے گھر افراد کے خیموں اور غزہ کے نصیرات کیمپ پر بمباری کی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملوں میں کل صبح سے اب تک 45 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، تاہم 10 اکتوبر کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ میں 98 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا یہ حملے حماس کی جانب سے ان کے اہلکاروں پر حملوں کے جواب میں کیے گئے، تاہم حماس نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ غزہ میں 45 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اسرائیلی فوج نے تازہ بیان جاری کیا۔ حماس کے اہداف پر فضائی حملوں کے بعد غزہ میں جنگ بندی دوبارہ نافذ کر دی گئی۔ سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے حماس وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ دوسری جانب حماس رہنما خلیل الحیہ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی وفد قاہرہ پہنچ گیا، جہاں وہ رواں ماہ شرم الشیخ میں طے ہونے والے سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کے معاملات پر مصری حکام کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے دہشت گردی پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے، امید ہے دونوں ممالک میں تعلقات معمول پر آ جائیں گے۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترک صدر طیب اردوان اور ترک وفد کے سربراہ ابراہیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا پاکستان افغانستان کے درمیان معاہدے کا بنیادی مقصد دہشت گردی کے مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جھڑپ تک پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات میں دونوں ممالک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دہشت گردی کا فوری خاتمہ ضروری ہے۔ دونوں ممالک دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں گے، ورنہ خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہوں گے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا یہ معاہدہ بنیادی طور پر قطر اور ترکیہ کی ثالثی سے ہوا۔ معاہدے کی تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اور اجلاس آئندہ ہفتے استنبول میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا افغان وزیر دفاع نے تسلیم کیا ہے دہشت گردی ہی ہمارے تعلقات میں تناؤ کی اصل وجہ ہے، جسے اب قابو میں لایا جائے گا۔ ایک مؤثر طریقہ کار وضع کیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یورپی ممالک نے 20 یورپین کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان شہریوں کو واپس بھجوایا جائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بیلجیم کے وزیر برائے پناہ گزین اور ہجرت نے بتایا کہ 20 یورپین ممالک نے یورپی کمیشن کو خط لکھا اور غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ یورپی ممالک کا کہنا تھا کہ واپسی کا یہ عمل رضاکارانہ یا زبردستی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے طالبان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خط لکھنے والے ممالک میں آسٹریا، بلغاریہ، قبرص جمہوریہ چیک، ایسٹونیا، فن لینڈ، جرمنی، یونان، ہنگری، آئرلینڈ، اٹلی، لتوانیا، لگزمبرگ، مالٹا، نیدرلینڈز، پولینڈ، سلوواکیہ، سویڈن اور ناروے شامل ہیں۔ ان یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان واپسی کے لیے باضابطہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے افغان باشندوں کو ڈپورٹ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کسی جرم میں ملوث ہونے کے باوجود افغان شہریوں کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ صورتحال یورپی ممالک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ اور پناہ گزینی کی پالیسی پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ دورہ امریکہ پر ہیں، جہاں انہوں نے 20 وزارتی وزراء میں شرکت کی اور لان اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی، جس میں وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ایگزم بینک جلد ریکوڈک منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ محمد اورنگزیب کی JP مورگن کے سینئر انتظامی وفد سے بھی ملاقات ہوئی، مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا IMF ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ انہوں نے کہا کہ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ IMF پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہوئی ہیں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 332 پر پہنچ گیا۔ فیصل آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 325 ہے۔ اس کے علاوہ شیخو پورہ 311، DG خان 239، گجرانوالہ 243، ملتان AQI 224۔ پیر کی صبح الصبح لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خراب ہونے سے لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ پاکستان کی درجہ بندی کے مطابق 0 سے 100 تک انڈیکس کو سب
और मुस्बत, जबकि 101 से 200 तक इंडेक्स को कदर आलूद मगर काबिल बर्दाश्त की कैटेगरी में रखा गया है। 300 से 500 के दरमियान इंडेक्स आलूदा और इंतहाई आलूदा की कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में तवील मुद्दत तक फिजाई आलूदगी की सूरत में दिल फेफड़ों के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल का सामना पड़ सकता है। वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी, जिसके बतहत किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 3,500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से बड़ा स्टॉक खरीदा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए कोशां है। किसानों की फलाह बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें की गई। किसान पाकिस्तान में मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। इत्तेफ़ाक़ राय पर पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, ये पॉलिसी ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देगी। पॉलिसी से किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। पॉलिसी पाकिस्तानी अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। हुकूमत सिंध ने विफाक से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4,200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, सिंध ने गंदम उगाओ सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 56 अरब रुपए का इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया है। किसानों को खाद दीगर सामान खरीदने के लिए फ़ी एकड़ 24,700 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। ख्याल रहे, गुज़िश्ता रोज़ विफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दी थी, जिसके मुताबिक गंदम की फ़ी मन कीमत 3500 रुपये मुकर्रर की गई थी। विफाकी और सूबाई हुकूमतें तकरीबन 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं हो। महंगाई पहले ही बेकाबू है, रही सही कसर टमाटरों ने पूरी कर दी। फ़ी किलो टमाटर 500 रुपये तक बिकने लगा। लाहौर की मंडियों में टमाटर की सप्लाई में बुरी तरह कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा गया। फ़ी किलो टमाटर की कीमत 500 रुपये तक पहुँच गई, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ मंडियों में टमाटर की सप्लाई तकरीबन 50% मुतासर हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में कीमतों में तेज़ी बरकरार है। दूसरी जानिब पेशावर में टमाटर की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। सरकारी नर्खनामे में टमाटर की कीमत 330 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, वहीं मार्केट में ये कीमत 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। शहरियों का कहना है, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। इस तरह टमाटर की कीमतों में इजाफे ने रही सही कसर पूरी कर दी। कोयटा में भी टमाटर के रेट आसमान को छूने लगे हैं। 80 रुपये किलो बिकने वाले टमाटर की कीमत 350 रुपये हो गई है। टमाटर 250 रुपये से 350 रुपये तक फरोख्त हो रहे हैं। कशीदगी और तनाव की सूरत हाल के बायस पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की बंदिश को 9 रोज़ गुजर गए। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम बंदिश से दो तरफा तिजारत, पैदल आमदोरफ्त ताहाल मअतल है। बॉर्डर बंदिश से सरहद के दोनों जानब शक़-ओ-नोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हालिया कशीदगी और तनाव की सूरत हाल से दोनों जानब ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स इंतहाई परेशान हैं। माल बरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब और मजीद सामान खराब होने का खदशा है। ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है, पाक अफगान बॉर्डर तनाव को बामायनी मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी किसी मुल्क के मफाद में नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मजहबी जज्बे के साथ मना रही है। इस मौके पर मंदिरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इस दिन को मनाने के लिए हिंदू बरादरी भगवान राम की वापसी की याद में अपनी मजहबी रस्म के लिए मिट्टी के चिराग जलाते हैं। ये त्यौहार श्री रामचंद्र जी की कुर्बानियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने तकरीबन 14 साल जंगलों में गुजारे और हिंदू मजहब की तबलीग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिवाली का ये त्यौहार उम्मीद, इत्तेहाद, मुस्बत सोच की अलामत है। दिवाली के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, दिवाली रोशनी की तारीकी पर और उम्मीद की मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करती है। हमें चाहिए मौके पर मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच, इत्तेहाद, भाईचारे के नजरिए से देखें। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने सकाफती मजहबी तनों पर फख्र करता है, यही तनों हमारे कौमी धारे को मजबूत बनाता है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की समाजी, इक़्तिसादी, सियासी शोबों में खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, ये बरादरी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। कायदे आज़म के एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया जहाँ तमाम शहरी को मजहब, नस्ल, ज़ात से बालतर होकर मसावी हुकूक और आज़ादी हासिल हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया गया। महफूज पंजाब विजन के तहत माइनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया गया है।
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ دیوالی تہوار باہمی محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ اخوت اور بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار خوشیوں سے منا رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دیوالی کے پرمسرت موقع پر ہندو برادری کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ خصوصی پیغام میں انہوں نے کہا، دیوالی روشنی، خوشی اور امید کی علامت ہے۔ یہ تہوار ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ نفرت پر محبت کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، سندھ کی سرزمین وہ خطہ ہے جہاں ہر مذہب برادری کے لوگ برسوں سے بھائی چارے، رواداری، باہمی احترام کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسی رواداری، مساوات، یکجہتی کے فلسفے پر یقین رکھتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن رہا۔ سینئر وزیر نے کہا، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہمیشہ اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کی عملی اقدامات کیے۔ ان کے مطابق سندھ میں اقلیتوں کو تعلیم، صحت، روزگار، سیاسی نمائندگی، مساوی مواقع فراہم کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقلیتی طلبہ کے لیے اسکالرشپ پروگرامز، ہندو مذہبی مقامات کی مرمت اور بحالی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے منصوبے حکومت سندھ کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ حکومت سندھ مذہبی ہم آہنگی، رواداری، امن کے فروغ کے لیے ہمیشہ پرعزم رہی۔ انہوں نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت تمام مذاہب اور برادریوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہے۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک، 5 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے۔ ڈیفنس اور سوراب گوٹ میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ دیکھتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ۔ شہر قائد میں پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف گہرا تنگ کر دیا۔ رات گئے گلشن اقبال بلاک 5 میں واقع گھر میں ڈکیتی کی واردات، مدرگھر 15 نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گھیر لیا۔ پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر دیا۔ ملزمان کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، لوٹا گیا سامان برآمد کر لیا۔ متاثرہ فیملی کے مطابق ملزمان نے اہل خانہ کو کمرے میں باندھ کر واردات انجام دی۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے ملزم ہلاک جبکہ ساتھی گرفتار کر لیا گیا۔ حدیث آباد تھانے کی حدود کراچی اکیڈمی کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان عمران اور محمد عرفان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ کورنگی شاہ فیصل کالونی میں پولیس اور ملزمان کے درمیان دو بدو مقابلے میں 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان صاحب خان اور اللہ نور کے قبضے سے اسلحہ اور مسروقہ کا سامان برآمد ہوا۔ رات گئے تھانہ ڈیفنس اور سوراب گوڑ پولیس نے جناب پیشہ عناصر کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ آپریشن کیا جس میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ حیدرآباد میں CTD نے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران فتنہ الہندوستان کے 2 روپوش مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ حکام کا کہنا ہے قاسم آباد کے علاقے سے گرفتار ہونے والے مبینہ دہشت گردوں کے قبضے سے ٹیرر فائنینسنگ فنڈ کی خطیر رقم برآمد ہوئی۔ دہشت گردوں سے فتنہ الہندوستان سے وابستگی کے اہم کاغذی ثبوت اور رسید بکس برآمد ہوئی۔ دہشت گرد اپریل 2025 میں لونی کوٹ جام شورو کے مقام پر CTD حیدرآباد کی موبائل پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ CTD حکام نے مزید بتایا کہ دہشت گردوں سے حملے میں استعمال ہونے والے اسلحہ برآمد کر لیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ کراچی پولیس کی جانب سے شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوہڈو کی ہدایت پر پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف اضلاع میں کامیاب کارروائیاں کی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ذیشان ملک کی رپورٹ میں۔ کراچی پولیس کا ایکشن جاری۔ گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی پولیس کے شہر بھر میں 23 پولیس مقابلے ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 27 زخمی۔ ڈاکوؤں سمیت 32 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 30 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ، 1 ہائی روف اور 15 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ایک ہفتے کے دوران ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زون میں مجموعی طور پر 768 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات کے خلاف جاری مہم میں لاکھوں روپے کی مالیت کی 18 کلو سے زائد چرس، آئس اور ہیروئن بھی برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان شہریوں سے لوٹ مار میں استعمال ہونے والا 115 سے زائد غیر قانونی اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے چھینی اور چوری شدہ 42 موٹر سائیکلیں اور 4 بڑی گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق کراچی پولیس کا جرائم کے خاتمے اور عوام کے تحفظ کے لیے جاری آپریشن مزید تیزی سے جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکنے پر ایک بار پھر بھارت کو خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا، بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، نریندر مودی نے کہا تھا وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے، بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ صدر ٹرمپ نے کہنا ہے کولمبیا پر ٹیرف سے متعلق مزید اعلان پیر کو کیا جائے گا۔ یاد رہے چند روز قبل امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی۔ وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا۔